فرمایا مسجد سے باہر نکلے اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے کیا دیکھتے کہ دائنی طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے، دائیں طرف دیکھا اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے تھیلا چھین رہا ہے، دوسری طرف دیکھا 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے۔ اللہ کہے گا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دنیا میں چھینے تھے، ان سے 1 سال کا 2 سال کا بچہ ہم نے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا، وہ جنت میں ان کی روحیں ٹہل رہی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کے روح رواں جناب ماسٹر عبداللہ صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، مؤقر علماء کرام، علاقے کے معزز احباب، مدرسے کے ممبران و اراکین، مشفق اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، رانی پترا رام گھاٹ ڈسٹرکٹ پورنیہ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے
معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پردہ نشین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کئی سالوں کے بعد رام گھاٹ کی سرزمین پر میری تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اس عرصے میں کئی پروگرام ہوئے، پھر بیچ میں لاک ڈاؤن لگا، مدرسہ بند بھی رہا۔ 2 سال کے بعد حالات کچھ سازگار ہوئے، پھر مدرسے کی کھلنے کی استھتی بنی۔ دعا کرتا ہوں الہ العالمین سے کہ الہ العالمین مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو، پڑھانے والے اساتذہ کو اور مدرسہ چلانے والے ذمہ داران کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو انہوں نے اس پر صبر کیا ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں اس کا پورا اجر عظیم عطا فرما۔ اس مدرسے کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ اور اس مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے طلباء کو دین کا عظیم سپاہی بنا کر نکال اور ان سے دین کی خدمت کو لے لے اور اس خدمت کو قبول بھی فرما لے۔ بہت ہی مختصر آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر کامیاب انسان کی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ٹکڑے کو آپ کے سامنے پھر سے رکھ دوں اور پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آیت کا یہ ٹکڑا جواب ہے اس بات کا کہ کامیاب کون ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سوال کرے کہ کامیاب انسان کون ہے تو اس کا جواب ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنی زندگی گزار لے جائے اور گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے اور نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کر جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ گویا کہ یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلی چیز جہنم سے بچنا بھی ہے اور دوسری چیز جنت میں داخل بھی ہونا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کے لیے 2 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام ہمیں گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اور نیک اعمال پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ جو توحید پر مرا وہ جنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی زندگی شرک سے بچتی رہی اور اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھا،
تبھی وہ توحید پر مرے گا. توحید پر مرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے بچتا ہو. دھیرے دھیرے تم اوپر کر رہے ہو, ہم سب دیکھ رہے ہیں یہاں سے. بھائی آپ لوگ کل سے بالکل مت آئیے گا. جہاں میں جلسہ کرنے جاؤں گا ایک بھی یوٹیوبر کو ہم لگنے نہیں دیں گے, کسی بھی قیمت پر نہیں لگنے دیں گے, کیونکہ جلسے کا مقصد فوت ہو رہا ہے. 25 تاریخ کو پروگرام تھا سونپور میں, ادھر بھی آپ لوگوں کو ڈانٹا گیا. کل کا پروگرام تھا, ادھر بھی ڈانٹا گیا, آج بھی ڈانٹا گیا, لیکن اپنی حرکت سے آپ لوگ باز نہیں آ رہے. آج کے بعد میرے جلسے کی شرط یہ ہوگی کہ جہاں آپ لوگ آئیں گے اور یہ سب لگے گا, میری تقریر نہیں ہوگی. کل سے بالکل نہیں آنا. آپ لوگ بینڈ کراؤں گا ہر جلسے میں شرط لگاؤں گا, یوٹیوبر آئیں گے ہم نہیں بولیں گے. بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی حرکت. جلسے والوں کو پیسہ لینا چاہیے ان سے. ایک ایک یوٹیوبر 80 90 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے اپنا چینل چلا کر. بتائیے پورے جلسے والوں کو سب کو ان لوگوں نے سب کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے. نہیں آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے, لیکن ان کا یوٹیوب چینل چل رہا ہے, ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے. یہ دین کی خدمت کرنے نہیں آ رہے ہیں, میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, یہ صرف اپنا یوٹیوب چینل چلانے آ رہے ہیں. نہیں کل سے آپ لوگوں کو میں سختی سے نپٹوں گا. کل سے تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور توحید پر مرنا ہے. یہ ہے جنت کا راستہ. تو دو چیزیں یاد رکھیے گا, جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے دو کام بھی کرنا ہے. جہنم سے بچانے کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اور جنت میں داخل کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ان اعمال کی طرف لے جانا یا دینی وہ امور پر عمل کرنا جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے, اس اوامر کو بجا لانا. یعنی نواہی سے اجتناب, اوامر پر عمل کرنا, یہ ہے کامیاب مومن کی نشانی. فقد فاز, وہ انسان کامیاب ہو گیا. کامیاب انسان کی زندگی کے سلسلے میں قرآن نے ایک لسٹ تیار کی ہے. آئیے اس لسٹ کو میں آپ کو بتاتا ہوں. کس کو کامیاب کہا اللہ نے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. لیجئے یہ کامیاب لوگوں کی پوری ایک لسٹ بتا دی اللہ تبارک و تعالی نے کہ کامیاب انسان کون ہے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ مومن کامیاب ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں, غیب پر ایمان لاتے ہیں, چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں, فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن وہ مانتے ہیں, جنت کو دیکھا نہیں لیکن یقین ہے, جہنم کو دیکھا نہیں لیکن ڈرتے ہیں. یہ غیب پر یقین رکھنے والے, غیب پر ایمان رکھنے والے, جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں. تھوڑا سا پنکھا ادھر کریے, ہلکا سا بول ہم رہے ہیں, ہوا دوسرے کھا رہے ہیں. بس الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اب اتنا بھی نہیں کہ مائک میں کھڑ کھڑ کرے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, چھپی ہوئی چیزوں پر. فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں, لیکن ایمان ہے. اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں, لیکن ایمان ہے. جنت کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. جہنم کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. تو جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا نماز قائم کرو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور نماز کا قیام کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت کی اوپر فرض کی گئی ہے، جو اس کا وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے اچھا اور افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے. یہ ہے نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا. تو کامیاب کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، جو مال و دولت سے ہم نے ان کو نوازا ہے، جو ہماری راہ میں، اللہ کی راہ میں جو اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی کامیاب ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتاری تھیں، تورات، زبور، انجیل، جو پہلے کتابیں اتاری، جو ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کے دن پر یقین ہے کہ ہاں ایک دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، جہاں ہمارے اچھے اور برے کرتوت اور اچھے عملوں کا اور برے کرتوتوں کا ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا. اچھے عمل کیے تو جزا، اور برے اعمال کیے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی. اور ایک دن ایسا آئے گا، اور اس کو ہم قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، پرلے یا مہا پرلے کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں. ایک دن آئے گا، جو اس کو یقین رکھتے ہیں کہ ہاں قیامت کا دن آئے گا. اتنی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی زندگی گزاریں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. یہی لوگ کامیاب ہیں. غور کیجئے، اللہ نے کہا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے. اور یہاں کامیاب کس کو کہا ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو قرآن اور قرآن سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. یعنی یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں. یہ ہے کامیاب انسانوں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی ایک لسٹ. اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے کے اندر بھی کامیاب مومن کی ایک لسٹ بتائی ہے. قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. کوے کی چونچیں مارنے والی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ خشوع اور خضوع برتتے ہیں. بہت اطمینان کے ساتھ رکوع اچھا، قیام اچھا، سجدہ اچھا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وہ جلسہ استراحت وہ اچھا، رکوع کے بعد اٹھ کر ایک دم سجدے میں نہ جانا، بلکہ قومے میں اچھی طریقے سے کھڑا ہونا، اچھے الفاظ نکالنا، آیتیں صحیح سے پڑھنا، قرآن اور جو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں ان کو ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کرنا. یہ ہے نماز کا خشوع اور خضوع. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر لغو سے، ہر لغو کام سے، ہر برے اور بیہودہ کام سے دور رہتے ہیں.
बेहुदा कामों की पूरी एक लिस्ट हम आपके सामने नहीं रख सकते हैं। हर वो काम जिस काम के करने पर गुनाह हो वो काम लघु है, वो काम बेहुदा है। अल्लाह ने बहुत से कामों को गिनाया नहीं है, सिर्फ लघु कहकर ये इशारा कर दिया है। हर वो काम जिस काम के करने पर गुनाह हो वो लघु है। वल्लदीन हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, जो हर लघु हर बेहुदा काम से एराज करते हैं। वल्लदीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात निकालते हैं, गरीबों का मिस्कीनों का पूरा पूरा हक अदा करते हैं। उसमें से एक दिरहम, एक अशरफी, एक रुपया, एक पैसा भी बचा कर नहीं रखते, जो ज़कात की पूरी पूरी अदायगी करते हैं। वल्लदीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग भी कामयाब हैं जो अपनी सतर की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। बहुत बारीक कपड़े नहीं पहनते जिससे उनका सतर नुमाया हो, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने का मतलब वो अपनी बीवी और लोंडी के अलावा कहीं और मुंह नहीं मारते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवी और अपनी लौंडी के, इसलिए कि अपनी बीवी और लौंडी के पास जाने में कोई मलामत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, बीवी को छोड़कर जो कहीं और अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल करता है और उससे हिफाजत नहीं करता है, उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से गुजरने वाले हैं, यही लोग सरकशी करने वाले हैं, यही लोग हद से तजावुज करने वाले हैं। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो इसके अलावा कोई और रास्ता तलाश करता है, गंदी जगह जाता है, गंदी जगह मुंह मारता है, फरमाया वरा ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से तजावुज करने वाले, यही लोग हद से गुजरने वाले, यही लोग अल्लाह की बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हैं। यही लोग एक लिमिट, एक बाउंड्री अल्लाह ने मुतय्यन कर दी है, उस बाउंड्री को तोड़ने वाले, उस दीवार को मुनहदिम करने वाले, उस दीवार को खत्म करने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों का पासुल लिहाज रखते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते, और जो अपने अहदो पैमान वादे के पूरे पक्के हैं, अहदो पैमान की रियायत बरतते हैं, अपने वादे पर कायम रहते हैं, अपने ज़बान पर खरे उतरते हैं, अपनी ज़बान के पक्के हैं, अपने वादे और अहद के पाबंद हैं। वल्लदीन हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और जो अपनी नमाजों की मुहाफिजत बरतते हैं। पूरी एक लिस्ट बयान करने की बात फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं, यही लोग वारिस हैं, जन्नतुल फिरदौस के हकदार हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यानी कामयाब इंसान जन्नती इंसान है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, वो कामयाब है, वो इंसान कामयाब हो गया है। मेरे भाइयों, कामयाब की इंसान की पूरी एक लिस्ट हमने आपके सामने बयान कर दी है। ये है कामयाब लोग। ये तो कुरान से मैंने बताया, कुरान से बताया। आइए हदीसों में कामयाब इंसान किसको कहा गया है, हदीस में जन्नती इंसान किसको कहा गया है। आइए पहला अमल बताते हैं आपको। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू थुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानियतु। तुम लोगों में से जिसने वुजू बनाया और अच्छा वुजू बनाया, आज एक मसला जहन में रख लीजिएगा। एक तो होता है वुजू
اور ایک ہوتا ہے اچھا وضو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں کہہ دی. جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا. وضو کہہ دینا کافی تھا، لیکن اچھا وضو یہ کیا ہے؟ ایک وضو وہ ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، جرجی صاحب مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو بنا رہے ہیں. ایک آدمی آیا وضو بنانے لگا، مولانا ہاں کتنی رکعت ہو گئی؟ صاحب 2 رکعتیں ہو گئی ہیں. 2 ہو گئی؟ اب وہ بیٹھے جلدی سے مارا اور گیا. اب اور نہ چھوٹ جائے، 2 چھوٹ گئی، اب ایک بھی نہ چھوٹے، جلدی سے مارا پھر کر کے ایک دم بھاگا. اللہ اس ڈر سے کہ چاروں ختم نہ ہو جائیں الٹا سیدھا وضو بنا کے چلا گیا. ایسے وضو پر عذاب ہے. اچھا وضو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے. اور آج میں آپ کو بتا دوں تقریباً 90% لوگ بلکہ 95% لوگ غلط وضو بنا رہے ہیں. آئیے وضو کیا ہے؟ داہنے ہاتھ پر پانی لیجئے ایک چلو ایسے لوٹا الٹا، اور اس سے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے، اور داہنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایسے ڈالیں گے. اب بتائیے کس کو دکھاؤں؟ یہ موبائل اتنے اونچے اونچے لگے ہیں بیچارے یہاں کے لوگ کیسے دیکھیں؟ یہ ہاتھ دھویا یہ، اور اس کے بعد میں پھر یہ انگلی داہنی ایسے لے کے یہ، پھر یہ، ابھی ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پانی لیجئے، پھر اس کو ایسے ملیے، اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کے اندر اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کے خلال کی. یہ 3 بار. اب کیا کرنا ہے؟ پھر ایک چلو پانی لیجئے، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، اور ناک میں خوب چڑھانا ہے. آدھا منہ میں. شروع میں ابھی عادت ڈالو گے تو پورا اندر چلا جائے گا، لیکن 2-4 دن کرو گے تو عادت بن جائے گی. کریے. آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھائیے. اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت کو رگڑیے، اور بائیں ہاتھ کی اس انگوٹھے اور اس انگلی کو ناک میں ڈالیے ایسے. پھر انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے اور ناک جھاڑیے ایسے. میں زور سے نہیں کروں گا نہیں تو یہی نکل جائے گی. ایسے. پھر اس انگلی سے یہ پکڑیے، پھر اس کو جھاڑیے، پھر دونوں سے ایسے کر کے ناک کو جھاڑیے. یہ پہلی بار. پھر اسی طریقے سے دوسرا لیجئے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں. معاف کیجئے گا بڑی ہی معذرت کے ساتھ، جو لوگ 3 بار کلا کر کے الگ سے پھر ناک کے لیے 3 بار الگ سے پانی لیتے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے. ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لینا ہے اور آدھا ناک میں لینا ہے، اور ناک میں خوب تیز چڑھانا ہے، لیکن روزے کی حالت میں تیز نہیں چڑھانا ہے. اگر رمضان کا مہینہ ہو یا آپ روزے سے ہو تو بس ایسے، بس زیادہ تیز نہیں تو حلق میں چلا جائے گا. لیکن روزے سے نہیں ہو تو آپ کو خوب چڑھانا ہے، ایسے ایسے کرنا. یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ شامل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 3 بار کلا کرتے ہیں پھر 3 بار ناک میں پانی الگ سے ڈالتے ہیں ان کا وضو نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے. 3 بار کلا کرو پھر 3 بار پانی ناک میں الگ سے لو، وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے. لیکن جن حدیثوں میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْسَرَ. وہ ایک ہی جملہ ہے. آپ نے 3 بار کلا کی اور ناک میں پانی ڈالا. یہ نہیں کہا کلا کی پھر الگ سے پانی لیا، یہ نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے آپ نے 3 بار کلا کیا
اور ناک میں پانی لیا، یعنی ایک ہی چلو میں 3 بار کلا بھی ہوئی اور آدھے چلو کو ناک میں لے گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اب سر کا مسح کیسے ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو تر کیجئے اور سر کو ایسے یہاں سے پیشانی کے یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیے۔ اب جو سلمان خان کی طرح ہیرو بنے ہوں وہ غور سے سنیں، وہ ایسے کر لیتے ہیں تاکہ وہ مانگ خراب نہ ہو جائے۔ تو اپنے مانگ کے چکر میں اپنا وضو خراب کر رہا ہے۔ پورا سر کا مسح کرنا ہے اور دبا کے ایسے یہ، اور جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ کو لے جانا ہے، یہ یہاں تک، اور پھر یہاں سے اسی ہاتھ کو واپس لانا ہے، یہ بس۔ اور پھر اسی انگلی کو، یہ اور یہ دونوں ہاتھ کی، الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں اور اسی طریقے سے کان کے اندر اس کو گھمائیں۔ کان کے اندر راستہ خود بنا ہوا ہے، جب آپ انگلی سے ایسے ایسے کرو گے تو آپ کو آپ کی انگلیاں کان کا راستہ اپنے آپ تلاش کر لیں گی، اور اس طریقے سے یہاں آئیے اور ان دونوں انگوٹھے یہ اس کو لا کر آپ کو یہ کرنا ہے، یہ ہے کان کا سر کا مسح۔ سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ ایک ہی ہاتھ کے پانی سے سر کا بھی مسح کرنا ہے اور کان میں انگلی بھی ڈالنا ہے، چاہے سر کا مسح کرنے کے بعد انگلی میں پانی رہے یا نہ رہے، لیکن انہی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر آپ کو کان کا مسح کرنا ہے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اوپر حصے پر آپ کو گھمانا ہے۔ یہ اچھے وضو میں شامل ہے۔ ما منکم من احد یتوضؤ، ہو گئی آپ کی تقریر کامیاب۔ اس کے بعد میں ایک بھی لفظ نہ بولوں، پھر بھی جلسہ کامیاب، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو۔ میں نے اسی لیے کہا کہ 95% لوگ غلط وضو بناتے ہیں۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو معاف کیجئے گا، نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اور کل سے اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اب ایسا، اب یہاں سے جانے کے بعد تو بھول جائیں گے، یاد ہی نہیں رہے گا۔ ہم جلسہ سننے آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، اور وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ پوری تقریر میں کچھ مت سیکھیے، بس آپ اپنا پہلا وضو صحیح بنا لیجئے۔ بس کل سے جب آپ وضو بنائیں تو صحیح سے وضو بنائیں۔ تو ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، ثم قال، جس نے یہ دعا پڑھ لی، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس وضو کے بعد کی اتنی ہی دعا ہے، مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنی ہی دعا ہے، اور لمبی دعا بھی ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ حسن روایت کے ساتھ امام ترمذی نے اس کو سنن ترمذی کے اندر بیان کیا ہے، اپنی ترمذی کے اندر نقل کیا، وہ حدیث صحیح ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، پڑھنا جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھتا ہے، صرف اتنی پڑھ لے کافی ہے، کافی ہے۔ یاد ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھتا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اتنی دعا پڑھ لے تو کافی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی اتنی دعا آئی ہے، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لی، کامیابی کیسے ملے گی؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ قیامت کے دن 8 دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کے نیک بندے، تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا۔ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں اس سے زیادہ کامیاب مومن کوئی ہو سکتا ہے، لیکن وضو اچھی طریقے سے بنانا پڑے گا، وہ والا نہیں۔ اچھے وضو میں ایک چیز اور شامل ہے، کیا ہے؟ 3 بار جب ہم چہرہ دھل لیں، سنیے،
3 بار ایسے کر کے چہرہ جب دھل لیں تو 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر الگ سے 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ایسے ڈالیں اور پھر ایسے کریں. یہ داڑھی کا کھلال یہ ایسے الگ سے 1 چلو پانی لے کر 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ڈال کے ایسے ایسے یہ داڑھی کا خلال کریں. لیکن داڑھی کا خلال وہ کریں گے جن کی داڑھی ہے. اور جو بیچ والے بنے بیٹھے ہیں ان سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. وہ تو بیچارے 1 چلو لیں گے کیا, کس کا خلال کریں گے؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے جب رات میں سوتے ہوں گے, بیوی ادھر سو رہی ہے, مرد ادھر سو رہا, بچہ بیچارہ ادھر ہے. اب رات میں اگر بچے کو ماں کے دودھ پینے کی ضرورت پڑ جائے تو بیچارہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا تو دونوں کے گال چکنے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باپ ہی کو امبا سمجھ بیٹھے. تو خیر اب داڑھی کے اوپر ایک مستقل ایک موضوع ہے, وہ کبھی بعد میں بتاؤں گا. وہ مستقل ایک موضوع ہے. داڑھی پہ جاؤں گا تو رات گزرے گی اور پھر جو ہم بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پائیں گے. تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور پورا انڈیا گھوم کے ہم دیکھ رہے ہیں, آج کل داڑھی بھی ایک فیشن نکلی ہوئی ہے. مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ آج کل داڑھی رکھا رہے ہیں. فیشن ہی صحیح, لیکن مسلمانوں سے زیادہ آج غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا رہے ہیں. میں اٹاوا سے اپنا شہر کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے میں لکھنؤ آ گیا ہوں. اس وقت لکھنؤ میں رہ رہا ہوں. اپنے بچوں کے ایڈمیشن میں نے لکھنؤ میں کرا دیے ہیں, اس لیے مجھے رہنا پڑ رہا ہے. وہاں میں نے ایک فلیٹ لے لیا ہے, وہاں رہ رہا ہوں. لکھنؤ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کا حال. مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ داڑھی رکھارے کے عادی بن چکے ہیں. کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے, لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان لوگ جا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں گزر رہا ہوں سلام کر لیتا ہوں, اب وہ کہتا نمستے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہے. بھائی میں داڑھی دیکھ کر سلام کر رہا ہوں, ایسی داڑھی نہیں ہے, اچھی خاصی بڑی. اور بڑی داڑھی تو آج کل ماشاء اللہ تو نہیں کہوں گا, ہمارے اس دیش کا سرووچ پد پر بیٹھا ہوا آدمی بھی رکھا ہوا ہے. وہ کسی کی بھی نقل کر رہا ہو, لیکن یہاں سے آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اگر داڑھی کے اندر خوبی نہ ہوتی اور داڑھی میں کمال نہ ہوتا تو اتنا بڑا آدمی اتنی چھوٹی داڑھی کو اتنی بڑی نہیں کرتا. وہ اگر مقصد چاہے دھوکہ دینا ہی ہو, لیکن داڑھی تو بڑی کر ہی رہا ہے. اگرچہ اس کی داڑھی یہ بتا رہی ہے کہ میری داڑھی جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی میں اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا رہوں گا دیش کو. وہ الگ بات ہے کہ وہ میسج کچھ بھی دے رہے, لیکن داڑھی تو ہے ہی نا. تو اب یہ صورتحال ہو گئی. مسلمانوں عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. تو یہ کامیاب انسان کی زندگی. آئیے ایک اور راستہ بتاتا ہوں آپ کو. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر. جب مؤذن مسجد کے مینارے پر کھڑا ہو کر اذان کے کلمات بلند کرے اور کہے اللہ اکبر, تو تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. جب اذان ہو رہی ہو مسجد میں اور مؤذن یہ کہے تو آپ وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, مؤذن نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جائے گا, اشہد ان محمد رسول اللہ ہی اس کا جواب ہے. اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہاں کہا جائے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور پوری اذان ہو بہو اسی طریقے سے مؤذن کے کلمات کو دہرانا ہے. اس کے بعد انعام کیا ہے؟ فرمایا جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو دہرایا ثم قال
اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی، مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمہ، یہ دعا پڑھنے کے بعد مؤذن کے کلمات دہرانے والا اور یہ دعا پڑھنے والا قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا. اس کو حکم ہو گیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. ایسے انسان کے لیے بھی حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے میرے لیے شفاعت حلال کر دی جائے گی اور مجھے اجازت ملے گی کہ ایسے انسان کی میں سفارش کروں اور شفاعت کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دوں. لہٰذا میں ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کامیاب انسان ہے جو انسان جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو لیکن دنیا میں وہ اذان کے کلمات دہراتا تھا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہوگی اور میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بخاری شریف کی حدیث تو یہ کہتی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی على عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں دیہاتی آدمی ہوں، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے شارٹ کٹ میں بتا دیجئے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. دلنی علی عمل، ایک ایسا عمل مجھے بتائیے عملتہ دخلت الجنہ کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنتی بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دیکھیے جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے، بہت آسان ہے. اگر ہم نے ان راستوں پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے ہم. سن لو یہ عمل، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، اس میں کبھی کوتاہی مت کرو، جب وقت ہو پڑھ لو، فرض نماز کو کبھی مت چھوڑو. وَتُعَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مفروضة وَتُعَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے تم مالک ہو، یا اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 100 روپے میں 2.5 روپے. اب زکوٰۃ ایک مستقل موضوع ہے. کسی کے پاس تالاب ہے، تالاب میں مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی تالاب میں مکھانے کی کھیتی کرتا ہے، اس مکھانے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی کوئلے کا دھندا کرتا ہے، کوئلہ لاتا، اس کوئلے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ کا ایک مستقل ایک موضوع ہے. میں پورا زکوٰۃ پہ جب بولوں گا تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ پوری ادا کی، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، تم زکوٰۃ کو پوری طریقے سے ادا کرتے رہو. اور آخری چیز بتائی وَتَصُومَ رَمَضَان، اور رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. دیکھیے وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے مجھے جو بتایا میں اس پر عمل کروں گا، اس میں میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی نہیں کروں گا. آپ نے جتنا بتایا اس پر میں عمل کروں گا، اپنی طرف سے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا. فلما واللہ، جب اس نے پیٹھ پھیری اور جانے لگا، جب مسجد سے
رخصت ہونے لگا، جب مسجد سے اٹھ کر جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ آئے نمازیوں، آئے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں، اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو، وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے، دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے، اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ جنتی انسان جا رہا ہے۔ یہ ہے کامیاب راستہ، یہ جنتی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ لو، ٹھنڈی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مطلب فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں ٹھنڈی کہلاتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا عرب کے لوگوں کی نظر میں، وہ رات میں جب تھکے ہوئے آتے تھے سوتے تھے تو فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے، اور دوپہر میں جب محنت کر کے آتے تھے اور دوپہر میں کھانا کھا کر جب لیٹتے تھے قیلولہ کرتے تھے تو عصر میں نہیں اٹھ پاتے تھے۔ یہ 2 نمازیں بڑی بھاری تھیں اور لوگ ان دونوں نمازوں میں بڑی سستی کرتے تھے، اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بتائی کہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والا، فجر اور عصر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر اور عصر ہی کی نماز پڑھیے جنت میں چلے جاؤ گے، مغرب چھوڑ دو، عشاء چھوڑ دو، نہیں نہیں میرے بھائیوں، ان دونوں نمازوں میں آدمی بہت سستی برتتا ہے، فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتا ہے، اور عصر میں دوپہر میں محنت کر کے آیا سو گیا تو عصر میں جلدی سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ دوپہر میں بھی سونے کا قیلولہ کرنے کے عادی تھے وہ لوگ، اس لیے دوپہر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے عصر میں، اور فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے، اس لیے نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح بھی نیند کی قربانی دو اور عصر میں بھی اٹھو، دوپہر کے بعد سوتے ہو تو ادھر بھی نیند کی قربانی دو۔ جس نے نیند کی قربانی دے کر فجر اور عصر کی نماز کو پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ بتایا جو کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، یہ راستے بتائے۔ آئیے ذرا معاملات پر آ جائیں، معاملات پر آ جائیں، یہ تو عبادت ہو گئی، معاملات پر آ جائیں اور دیکھ لیں ایک راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، یہ مجھے شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی کوئی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف، بیٹھ گئے، پڑھنے لگے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اٹھے، بھائی بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، چپل اپل پہننے لگے، گھر کی طرف جانے لگے تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر صحابہ نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ سوچنے لگے کہ اتنی لوگوں میں، اتنے صحابہ میں اللہ کے نبی نے انہی کو جنتی کیوں کہا؟ شاید کوئی عمل ہوگا۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔
اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر وہ صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا 3 دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ بھائی جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی یہ پڑھتے ہیں، جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا یہ رکھتے ہیں، جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا یہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم جنتی نہیں یہ جنتی، ایسا کیوں؟ تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے شاید گھر میں یہ کچھ ایسا عمل کرتے ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہو، اور جبرائیل نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے، اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو، ان کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کتنا معمولی کام تھا، اور ہم اتنا معمولی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن۔ ابو سعید خدری نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے بتاؤ تو۔ کہا کہ میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، اور غصے میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میرے باپ کو میری غیر موجودگی میں میری محبت کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے میں اپنے ماں باپ سے لڑ کے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر 2-3 دن جانا نہیں چاہتا۔ ابو سعید خدری نے کہا ماں باپ سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے، ویسے رہو میرے گھر کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے 2-3 دن کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ رہنا شروع کر دیا۔ اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن 3 دن رہے ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا۔ جتنا میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں اتنا یہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے علاوہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تہجد کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا۔ تو آخر کیوں اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا؟ جب 3 دن پورے ہو گئے، جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا کیا بات ہے، ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں بلانے اور تم جا رہے ہو؟ فرمایا ہے ابو سعید خدری میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر نہیں آیا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اچھا، اور جب صحیح بات بتا دی تو اب جھوٹ کہاں رہ گیا؟ کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اور 3 دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا ہے، جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے، شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو، میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا، اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا، لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے۔ ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے، جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں شاید ایک چیز ہو۔ اب سنو وہ چیز، رام گھاٹ، رانی پترا، پورنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں، اب سنو وہ چیز، شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں میں اپنے گھر چلاتا ہوں، سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں، میں مسجد میں نہیں پڑھتا، اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں، کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں،
میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں، میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی، اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی، نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں، نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری، شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے، شاید یہی عمل ہوگا۔ پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا، ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے، اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے ان کو جنتی کہا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں آئے میرے صحابیوں، ابو سعید خدری کے اندر یہی خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے نہ بازار میں نہ چوراہے پر، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے، کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے۔ یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے۔ مسلمانوں، جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ دیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں۔ جب کسی کی برائی ہو تو اٹھ کے چلے جائیں۔ سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے، سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی، اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا اور سلیمان ابن یسار کو بلایا، ادھر آؤ جی کیا بات ہے؟ سنا ہے میں نے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو، تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو، تم غیبت کرتے ہو میری۔ سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے، جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی، جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ سلیمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں، خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط، چاپلوس ہے وہ آپ کا، آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے، آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ نے کہا سلیمان، ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے جو بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے، جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوڑتی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا۔ تہجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے، برسیں گزر گئیں، کئی سالیں گزر گئیں، اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی ہے۔ اتنے متقی و پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے۔ سلیمان ابن یسار مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا بغیر جواب دیے ہوئے تم نہیں جا سکتے ہو۔ آئے سلیمان، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے، تہجد گزار اور فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے آدمی نے مجھے بتایا ہے، متقی آدمی نے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو۔ میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑا متقی آدمی ہے وہ، ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن جس نے بھی تمہارے بارے میں مجھے خبر دی ہے وہ بہت نیک ہے، بہت متقی ہے۔ سلیمان ابن یسار دوبارہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ وقت، آئے خلیفۃ المومنین، آپ کی نظر میں اگر کوئی متقی ہے تو بنا رہے، لیکن میری نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے میرے پیٹھ کے پیچھے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، پرہیزگار کبھی چغل خور غیبت کرنے والا چغل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا
برائی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس نے میری برائی پیٹھ کے پیچھے کی ہے جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مان لیں؟ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا. سلیمان ابن یسار نے جب یہ حدیث سنائی تو خلیفہ کہنے لگا اے سلیمان آج تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو. جو آدمی تمہارے غیر موجودگی میں تمہاری برائی مجھ سے کر رہا ہو میری نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ متقی کیسے ہو جائے گا؟ جاؤ. اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنی تہجد پڑھ لو، چاہے کتنی فجر کی نماز پہلی صف میں جا کر پڑھنے لگو، اگر کسی کی غیبت کرتے ہو تو غیبت کرنے والا جنت میں، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. جنت میں جانے والا جو جائے گا وہ چغل خور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. پیٹھ کے پیچھے چغلی کرنے والا جنتی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا نمازی تھا، کتنا بڑا تہجد گزار تھا. سالیں گزر گئی فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی، لیکن حضرت سلیمان ابن یسار نے جھٹکے میں کہہ دیا. آپ اس کو متقی مانتے رہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرنے والا متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو دیکھ لے، یہ جا رہا ہے.